السلام علیکم. تلنگانہ ریزیڈینشیل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ریکروٹمنٹ بورڈ TREIRB، جیسے کہ آپ کو لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ تلنگانہ ریزیڈینشیل اکیڈمی جس کو گروکلم بھی کہتے ہیں اس کا جونیئر لیکچرر یعنی PGT کا پیپر ہے. اب یہاں سے دیکھتے ہیں پیپر کی جو ڈیٹ ہے، وہ جو تاریخ ہے پیپر کی، امتحان کی جو تاریخ ہے وہ ہے 17 اگست، اور اس کی اب فائنل آنسر کی آ گئی ہے. کل سوالات کتنے ہیں اس میں؟ 100، اور کل نمبر بھی 100 ہیں. اب یہاں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سوالات شروع ہوتے ہیں. شعر مکمل کیجیے. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، اس کو مکمل کرنا ہے شعر کو. تو کیا ہے؟ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. شعر میر تقی میر کا ہے اور یہ تشبیہ کا بہت ہی بہترین شعر ہے. اس میں دیکھیے کیا کیا ہے میں نے کہ جتنے سوالوں میں جو آپشن ہیں، پہلی بار میں نے اس طریقے سے سوال نامے کو حل کیا ہے کہ اس کے جتنے بھی آپشن ہیں، اس میں جتنے بھی سوالات بن سکتے ہیں ان سب پر سوالات بنائے ہیں. نمبر 2، کفن کس کا شاہکار ہے؟ پریم چند کا شاہکار ہے. یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں قیام کے دوران جب پریم چند بمبئی سے واپس آ رہے تھے تو دلی میں انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں قیام کیا، وہاں پر انہوں نے اس کو لکھا تھا اور یہ جامعہ میں ہی چھپا تھا. منٹو کا اصلی نام کیا ہے؟ تو سعادت حسن منٹو کا اصل نام تھا. اگلا سوال ہم دیکھیں گے. فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم کیا گیا تھا؟ فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں قائم کیا گیا 4 مئی 1800. یہ اس کے قیام کی تاریخ ہے. میں نے یہاں تاریخ بھی دے دی ہے. اسی طریقے سے زیادہ تر سوالات کو ان سے متعلق دوسرے سوالات کے ساتھ حل کیا گیا ہے. اگلا سوال، 6 مصرے والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مسدس، سدس سے بنا ہے مطلب 6، اور مسدس کی شکل میں کس صنف کو لکھا جاتا ہے؟ وہ ہے قصیدہ. اگلا سوال، غبار خاطر کس طرح کی کتاب ہے؟ غبار خاطر جو ہے وہ خطوط کا مجموعہ ہے جن میں انشائیے کی جھلک ملتی ہے، اور یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا یا مکاتیب کا مجموعہ ہے. اگلا سوال، امید کی خوشی کس کا مضمون ہے؟ امید کی خوشی جو ہے وہ سر سید احمد خان کا مضمون ہے. اس سے اگلا سوال، خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ کس شاعر کو ہم جو ہے وہ خدائے سخن کے لقب سے یاد کرتے ہیں؟ تو میر تقی میر کو جو ہے وہ خدائے سخن کہا جاتا ہے. اگلا سوال، ترانہ ہندی کو علامہ اقبال نے لکھا مگر ترانہ ملی کس کی نظم ہے؟ دیکھیے ترانہ ہندی بھی اور ترانہ ملی بھی دونوں ہی علامہ اقبال کی نظمیں ہیں. امجد حیدر آبادی کی شاعری کس صنف میں شہرت رکھتی ہے؟ دیکھیے امجد حیدر آبادی کا سب سے پہلے اصل نام کیا تھا یہ دیکھ لیتے ہیں. امجد حیدر آبادی کا نام سید امجد حسین تھا. امجد حیدر آبادی ان کا قلمی نام یا تخلص تھا، اور یہ جو ہے وہ رباعی کے شاعر ہوئے ہیں، مشہور شاعر. غالب کا اصل نام کیا تھا؟ مرزا اسد اللہ خان غالب. آگرہ میں ان کی ولادت ہوئی اور دہلی میں وفات، یعنی کہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے اور دلی میں انتقال ہوا. اگلا سوال، قطب شاہی خاندان کا پہلا حکمراں، یعنی کہ جس نے وہ قطب شاہی خاندان کی نیو رکھی، سلطان قلی قطب الملک. اگلا سوال، مخدوم محی الدین کا یہ مجموعہ کلام نہیں ہے. میں نے کیا کیا اس میں کہ کس کا کون سا مجموعہ کلام ہے اس کو کیا ہے، اور جو ان کا نہیں ہے وہ کس کا ہے اس کو ایک ساتھ کیا ہے. سرخ سویرا مخدوم محی الدین کا ہے، گلیتر مخدوم محی الدین کا ہے، اور بساط رقص جو ہے وہ بساط رقص یہ بھی مخدوم محی الدین کا ہے. لہو ترنگ جو ہے وہ سکندر علی وجد کا ہے. میں نے یہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے. الطاف حسین حالی کی پیدائش، الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے. شہر کا نام بھی دے دیا گیا ہے اس میں. ترقی پسند تحریک کے بانیوں کے صحیح زمرے کی نشاندہی
करें मुल्क राज आनंद, डॉक्टर घोष, प्रमोद सेन गुप्ता, मोहम्मद दीन तासीर, सज्जाद ज़हीर, लंदन में इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद रखी थी। ये उसके बुनियाद गुजारों में से एक हैं। अगला सवाल, शेर मुकम्मल कीजिए। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, किसका शेर? अल्लामा इकबाल का। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। अगला सवाल, गालिब किस सदी के शायर हैं? 19वीं सदी के। अगला सवाल, शेर मुकम्मल कीजिए। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ये गालिब का शेर है। इससे अगला सवाल देखते हैं हम, हाली का असल नाम क्या है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली। सौदा किसका तखल्लुस है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और ये कसीदे के जो है वो बेहतरीन शायर रहे हैं। अगला सवाल, ये अल्लामा इकबाल का मजमुआ कलाम नहीं है। देखिए इसमें नहीं दे रखा है, पहले हम ये देखेंगे कि अल्लामा इकबाल का मजमुआ कलाम कौन कौन सा है और जो दे रखा है वो किसका है। देखिए बांगे दिरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम, ये तीनों अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुए हैं। दम ईसा किसी का भी नहीं है। तो इसका दुरुस्त जवाब ये है। तज़किरा नुकातुश्शुअरा किसकी तसनीफ़ है? मीर तक़ी मीर। अगला सवाल, अंजुमन पंजाब का क़याम कब अमल में आया? 1865 ईस्वी में। इससे अगला सवाल, किसकी ईमा पर हाली ने मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम लिखी? और उसके बारे में बड़ा मशहूर कौल है कि मुसद्दस हाली को जो है मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम को मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद की फरमाइश पर लिखी। और उसका भी एक बड़ा मशहूर कौल है कि रोज़ क़यामत जब खुदा पूछेगा कि सर सैयद क्या लाए हो, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। किसकी ईमा पर लिखी थी? सर सैयद अहमद ख़ां की। ये शिबली नौमानी की तसनीफ़ नहीं है, थोड़ा सा हम इसको बदल लेते हैं। इसमें जो शिबली नौमानी की तसनीफ़ है उस पर बात करते हैं और जो किसी और की है उस पर भी बात करते हैं। ये शिबली नौमानी की तसानीफ़ हैं अल मामून, अल फ़ारूक, अल गज़ाली, तीनों हैं। अल हारून नहीं है। अगला सवाल, मनाजात बेवा किसकी नज़्म है? मनाजात बेवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर और बड़ी बेहतरीन नज़्म है जिसको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। अगला सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल है। डिप्टी नज़ीर अहमद का भी पहला नावल है और उर्दू का भी पहला नावल है मिरातुल उरूस। और डिप्टी नज़ीर अहमद जो है वो बिजनौर में पैदा हुए और दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। अगला सवाल, रूस का इनकलाब कब रोनुमा हुआ? 1917 1917। ये किसका शेर है? देखना हर सुबह तुझ रुखसार का है मुताला मतलए अनवार का। देखना हर सुबह तुझ रुखसार का है मुताला मतलए अनवार का। ये वली मोहम्मद दकनी का शेर है। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? प्रेमचंद ने की, लखनऊ में की, 1936 में की। और जिसमें प्रेमचंद ने कहा था, जो बड़ा मशहूर कौल है, हमें हुस्न का मयार बदलना होगा। अगला सवाल, नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये किसकी नज़्म है? फैज़ अहमद फैज़ की। लंदन की एक रात का मुसन्निफ, लंदन की एक रात जो है वो सैयद सज्जाद ज़हीर का नावल है। अगला सवाल, कृष्णचंद्र के अफसानों का पहला मजमुआ है। तिलिस्म ख्याल जो है वो कृष्णचंद्र के अफसानों का पहला मजमुआ है। अगला सवाल, ये मंटो का अफसाना नहीं, हम ये करते हैं कि ये किसका अफसाना है? मंटो के अफसाने हैं और इसके अलावा जो है वो किसका है? धुआं, ठंडा गोश्त और हितक, ये तीनों मंटो के हैं, डायन मंटो का नहीं है। अफसाना लाजवंती का मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी, ये बहुत मशहूर अफसाना है जिसमें लाजवंती को लाजू भी कहा गया है। और उसमें आखिरी जुमला जो है कि वो बस गई पर उजड़ गई। ये तरक्की पसंद नक्काद नहीं है। हम देखते हैं कि ये दर्जल तरक्की पसंद नक्काद हैं। मुमताज़ हुसैन तरक्की पसंद, एहतशाम हुसैन तरक्की पसंद, अब्दुल अलीम तरक्की पसंद। रियाज़ अहमद कौन है? ये वैसे
بہت مشہور نام نہیں ہے۔ سوگندھی کس افسانے کا کردار ہے؟ سوگندھی جو ہے وہ منٹو کے ہتک کا کردار ہے۔ باقی دیکھیے اس میں جو اور دوسرے دے رکھے ہیں، لحاف عصمت چغتائی کا افسانہ ہے۔ کالی شلوار اور بو جو ہے وہ یہ بھی سعادت حسن منٹو کے ہیں۔ میر حسن کس دبستان سے وابستہ تھے؟ میر حسن دہلوی بھی لکھے جاتے ہیں۔ میر حسن دہلی میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد ہجرت کر کے لکھنؤ چلے گئے۔ میر حسن دبستان دہلی کے مشہور شاعر ہوئے ہیں۔ اگلا سوال، یہ قصیدہ گو شاعر نہیں ہے۔ پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ یہ قصیدہ گو شاعر ہیں۔ سودا قصیدہ گو، ذوق قصیدہ گو، مومن نے بھی قصیدہ لکھا ہے پٹیالہ کے مہاراج کی شان میں ہاتھی عطا کرنے پر۔ تو میر حسن جو ہے وہ نہیں اور یہ مثنوی کے شاعر ہیں۔ اگلا سوال، یہ شعر کس نے لکھا؟ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی وعدہ یا نہیں نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، حکیم مومن خواہ مومن۔ اگلا سوال، تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ گلزار نسیم کا کردار ہے جو کہ پنڈت دیا شنکر نسیم نے لکھی ہے۔ اگلا سوال، عزیز احمد کے حوالے سے غیر متعلق کی نشاندہی کریں۔ ابھی دیکھیں عزیز احمد کے حوالے سے عزیز احمد کے 3 ناول دے رکھے ہیں، ہوس، گریز، آگ، اور ضدی جو ہے وہ عصمت چغتائی کا ہے۔ اگلا سوال، روشنائی کا مصنف سید سجاد ظہیر۔ اگلا سوال، کس نے سر سید کو اردو انشاء پردازی کا مجدد اور امام کہا تھا؟ شبلی نعمانی نے۔ اگلا سوال، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کب قائم کیا گیا؟ یعنی کہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے یہ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے قائم کیا گیا ہوا کالج تھا 1875 میں، 1875 میں۔ اگلا سوال، رسالہ تہذیب الاخلاق کب جاری ہوا؟ 1870، کہیں کہیں 1869 بھی آتا ہے۔ اگلا سوال، شبلی نعمانی نے کس کتاب کو کتاب المناقب کہا تھا؟ تو کتاب المناقب بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور مدلل مداحی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی کے ذریعے سر سید کی لکھی ہوئی سوانح یعنی کہ حیات جاوید کو کتاب المناقب اور مدلل مداحی دونوں کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، زمانی ترتیب سے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ پہلے علی گڑھ تحریک ہے، پھر رومانی تحریک ہے، پھر ترقی پسند تحریک ہے، اور سب سے آخر میں جدیدیت ہے۔ اگلا سوال، شعر مکمل کیجیے۔ آدھا مصرع دے رکھا ہے، آدھا مصرع پہلا نہیں ہے۔ لائے اس بت کو التجا کر کے، لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، پنڈت دیا شنکر نسیم کا شعر ہے اور گلزار نسیم میں ہے۔ اگلا سوال، کس افسانے میں آدمی انسانی قوانین کے غیر انسانی رویوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہے؟ جامن کا پیڑ کرشن چندر کا افسانہ ہے جس کو جو ہے وہ حکومت کے خلاف بھی تصور کیا گیا تھا، یعنی کہ انگریز حکومت کے خلاف اس وقت مانا گیا تھا، اور یہ بہت ہی بہترین افسانہ ہے، اس کو سبھی کو پڑھنا چاہیے۔ اگلا سوال، کرشن چندر کے افسانوں کا زمرہ کون سا ہے؟ کالو بھنگی، ان داتا، مہالکشمی کا پل، لال باغ، یہ ان کے ہیں۔ یہاں دیکھیے تینوں جو ہے وہ کرشن چندر کے ہیں، کالو بھنگی، مہالکشمی کا پل اور لال باغ گرم کوٹ راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ یہاں کالو بھنگی، انداتا، لال باغ ہیں لیکن راہ نجات نہیں ہے۔ اگلا سوال، یہ حیدر بخش حیدری کی داستان نہیں ہے۔ دیکھیے جو ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حیدر بخش حیدری کی کون کون سی داستانیں ہیں اور جو نہیں ہے وہ کس کی ہے۔ طوطا کہانی حیدر بخش حیدری، آرائش محفل حیدر بخش حیدری، ہفتے پیکر حیدر بخش حیدری، گلشن نوبہار محمد بخش مہجور کی، یہ محمد بخش مہجور کی ہے۔ میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ ہمیں جو ہے وہ جو آپشن میں لکھے ہوئے ہیں وہ بھی جواب مل جائیں تاکہ آگے آنے والے امتحانات میں ہم اس کو بہتر کر سکیں۔ اگلا سوال، مرزا غالب کا لقب؟ مرزا نوشہ۔ اگلا سوال، مجموعہ بانگ درا کی پہلی نظم کون سی ہے؟ تو ہمالیہ سے بانگ درا کے شعری مجموعے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگلا سوال، غلط جوڑ کی نشاندہی کریں۔
پہلے ہم صحیح دیکھ لیتے ہیں صحیح کون کون. پریم چند کا ہے نرملا، بالکل صحیح ہے. کرشن چندر ایک وائلن سمندر کنارے، بالکل صحیح ہے. اس کے بعد میں جو ہے وہ عبداللہ حسین رات بھی صحیح ہے. علی عباس حسینی کوہ خاف کی پری. دیکھیے یہ حیدرآبادی اردو ہے جہاں قاف کو خے لکھا جاتا ہے. کوہ قاف، وہ قاف کو اکثر خے لکھتے ہیں، تو اسی لیے غلطی نہیں ہے بلکہ یہ وہاں کے اسٹائل آف رائٹنگ کی خوبی ہے. اگلا سوال، داستان کے حوالے سے بے جوڑ کی نشاندہی کریں. تو دیکھیے آرائش محفل یہ داستان ہے، سبرس داستان ہے، طلسم ہوش ربا داستان ہے، چوغان ہستی یہ ناول ہے اور یہ پریم چند کا ہے. اگلا سوال، لکھنؤ کی مشہور داستان، یعنی کہ لکھنؤ کی مشہور داستان کون سی ہے؟ فسانہ عجائب، گل بکاولی یہ بھی نہیں ہے. باغ و بہار فورٹ ولیم کالج کی ہے. طوطا کہانی یہ فورٹ ولیم کالج کی ہے. فسانہ عجائب جو ہے وہ یہ لکھنؤ کی ہے. اگلا سوال، یہ قرۃ العین حیدر کا ناول نہیں ہے، دے رکھا ہے اس میں. پہلے ہم دیکھیں گے قرۃ العین حیدر کا، یہ قرۃ العین حیدر کے ناول ہے، عینی آپا کے. اور جو نہیں ہے وہ کس کا ہے؟ کار جہاں دراز ہے، بالکل عینی آپا کا ہے. چاندنی بیگم بھی عینی آپا کا ہے. آخری شب کے ہم سفر بھی عینی آپا کا ہے. خاک اور خون یہ نسیم حجازی کا ہے. نسیم حجازی کا ہے خاک اور خون. اگلا سوال، کس ناول میں لکھنوی تہذیب کی داستان رقم کی گئی ہے؟ فردوس بری میں نہیں ہے، میدان عمل میں نہیں ہے، لکھنؤ کی سرزمین میں نہیں ہے، لیکن امراؤ جان ادا میں مکمل لکھنؤ کی تہذیب ہے. اگلا سوال، داستان باغ و بہار میں کس شہر کی تہذیب کو پیش کیا گیا ہے؟ دہلی. اگلا سوال، یہ خطوط کا مجموعہ نہیں ہے، یہ سوال دے رکھا لیکن ہم کرتے ہیں یہ خطوط کا مجموعہ ہے، اور جس کے خطوط کا مجموعہ ہے اس کے نام بھی لکھ لیتے ہیں. اردو معلّہ عود ہندی یہ غالب کے ہیں. چائے کے باغ یہ عینی آپا کا ہے اور یہ خطوط نہیں ہے. اس کے علاوہ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے، یعنی کہ اس کے اندر خطوط یا مکاتیب نہیں ہے. چائے کے باغ اور یہ عینی آپا یعنی قرۃ العین حیدر کا ہے. اگلا سوال، یہ انشائیہ نگار نہیں ہے، ہم اس کو کر دیتے ہیں انشائیہ نگار ہیں. رشید احمد صدیقی بھی انشائیہ نگار ہیں، کنہیا لال کپور بھی انشائیہ نگار ہیں، یوسف ناظم بھی جو ہے وہ انشائیہ نگار ہیں. عبدالحلیم شرر نے کوئی انشائیہ نہیں لکھا، انہوں نے تاریخی ناول لکھے ہیں. اگلا سوال، ذہن کی آزاد ترنگ کا دوسرا نام انشائیہ ہے. اگلا سوال، یہ فورٹ ولیم کالج کی داستان نہیں ہے، ہم اس کو کر لیتے ہیں یہ درج ذیل میں سے فورٹ ولیم کالج کی داستان کون کون سی ہیں؟ طوطا کہانی، بیتال پچیسی، آرائش محفل تینوں ہیں، لیکن نو طرز مرصع جو ہے وہ عطا حسین خان تحسین کی لکھی ہوئی اور لکھنؤی تہذیب کی ہے. اگلا سوال، ناول کے زمانی ترتیب کا صحیح زمرہ مرات العروس، فسانہ آزاد، نرملا، شکست. اگلا سوال، غلط جوڑ کی نشاندہی کریں. دیکھیں باقی سب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سب صحیح ہیں. حفیظ یہ فیض دستے صبا فیض کا ہے، مخدوم کا گلیتر ہے، علامہ اقبال کا اسرار خودی ہے. یہ نغمہ راز حفیظ جالندری کا دے رکھا ہے، یہ اس میں صحیح نہیں ہے. اور یہ جو ہے وہ محمد عبدالرحیم کا. دیکھیں فیض کا دست صبا ہے، حفیظ جالندری کا نغمہ راز ہے، مخدوم کا جو ہے وہ گلیتر ہے، اور علامہ اقبال کے نام سے جو اسرار بے خودی دے رکھا ہے یہ علامہ اقبال کا نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے وہ محمد عبدالرحیم کا ہے. کس کا ہے؟ محمد عبدالرحیم کا. یہاں یہ غلطی سے لگ گیا ہے. اگلا سوال، صبح کا شام کرنا سے کیا مراد ہے؟ رات کاٹنے سے. اگلا سوال، یہ نصرتی کی مثنوی نہیں ہے، یعنی کہ نصرتی کی مثنویاں کون کون سی ہیں؟ گلشن عشق نصرتی کی ہے، تاریخ اسکندری یہ نصرتی کی ہے، علی نامہ نصرتی کی ہے. ابھی دیکھیں یوسف زلیخا جو ہے وہ نصرتی کی نہیں ہے بلکہ یہ منشی بشن سنگھ نارائن کی ہے. یوسف زلیخا مثنوی جو ہے وہ منشی بشن سنگھ نارائن کی ہے. اگلا سوال، مثنوی طوطی نامہ کس نے لکھی؟ یہ غواسی نے لکھی. اگلا سوال، میر تقی میر کی مشہور مثنوی ہے دریائے عشق. ذوق کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم ذوق ہے.
اگلا سوال، یہ داغ کا دیوان نہیں ہے. دیکھیے یہاں داغ کے دیوان دے رکھے ہیں اور اس کے بارے میں کہا آفتاب داغ یہ دیوان یہ داغ دہلوی کا ہے، گلزار داغ یہ بھی داغ دہلوی کا ہے، مہتاب داغ یہ بھی داغ دہلوی کا ہے، فریاد داغ مثنوی ہے داغ دہلوی کی مجموعہ وہ دیوان نہیں ہے. اگلا سوال، سید عاشق حسین سیماب اکبر آبادی نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ تو یہاں ان کا میں نے اصل نام بھی لکھ دیا ہے. شاعر کہاں سے شائع کیا تھا؟ بمبئی سے. یعنی کہ ہم نے ایک ہی سوال میں 4 سوال بنا لیے. اگلا سوال، یہ شعر کس نے لکھا؟ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت خوب ہے لیکن تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. یہ ہے مجاز کا، ان کا میں نے پورا نام لکھ دیا ہے، اسرار الحق مجاز. ایک سوال میں تاکہ ہم ایک سے زیادہ کو کر سکیں. اگلا سوال، فراق گورکھپوری کے رباعیوں کا مجموعہ. رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کے رباعیوں کا مجموعہ روپ. اگلا سوال، یہ ساحل لدھیانوی کا مجموعہ کلام نہیں ہے. ہم ساحل لدھیانوی کے مجموعہ کلام کر لیتے ہیں پہلے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کون کون سے ہیں. جو نہیں ہیں اس پر ابھی کریں گے. تلخیاں، آؤ کے، خواب بنے اور پرچھائیاں یہ تینوں ساحل لدھیانوی کے ہیں، لیکن تارے گریبا جو ہے وہ جانثار اختر کا ہے. کس کا ہے؟ جانثار اختر، تارے گریبا. اگلا سوال، امجد حیدر آبادی کی خود نوشت کون سی ہے؟ جمال امجد. ان کی یہ جو ہے وہ بہت بہترین رباعی گو شاعر تھے حیدرآباد کے، اور سید امجد حسین ان کا نام تھا. جمال امجد کے نام سے انہوں نے اپنی خود نوشت لکھی. اگلا سوال، سید آغا حسن امانت لکھنوی کا منظوم ڈرامہ ہے. اب دیکھیں جو ان کا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، جو نہیں ہے ان کے بارے میں بھی لکھ لیتے ہیں. اندر سبھا ہے ان کا، یہ اندر سبھا جو ہے وہ کس کا ہے؟ سید آغا حسن امانت لکھنوی کا. باقی جو بچے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. حبا خانم پروفیسر محمد مجیب کا ہے، یہ جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر رہے ہیں. یہودی کی لڑکی آغا حشر کاشمیری. سلور کنگ یا نیک پروین یہ بھی آغا حشر کاشمیری کا ہے. اگلا سوال، ڈرامہ آگرہ بازار کس کی تخلیق ہے؟ حبیب تنویر. اور حبیب تنویر کہاں کے رہنے والے تھے؟ رائے پور، آج کے چھتیس گڑھ کے. اگلا سوال، مولانا ظفر علی خان کس اخبار سے وابستہ تھے؟ دیکھیے مولانا ظفر علی خان جو ہے وہ زمیندار اخبار سے وابستہ تھے. باقی جو اخبار ہیں اب ان کے بھی ہم نے نام لکھ دیے ہیں. ہمدرد مولانا محمد علی جوہر. پیسہ اخبار منشی محبوب. اور سیاست جو ہے یہ ابھی جو ہے روزانہ نکلنے والا اخبار ہے حیدرآباد سے. اگلا سوال، مولانا آزاد نے الہلال کب جاری کیا؟ تو الہلال کب جاری ہوا تھا؟ 1912 میں. اگلا سوال، مولانا محمد علی جوہر کی تدفین کہاں ہوئی؟ مولانا محمد علی جوہر کی تدفین فلسطین کے اندر بیت المقدس میں ہے. کہاں ہے یہ؟ مولانا محمد علی جوہر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پہلے وائس چانسلر تھے، جن کا ایک شعر بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ان کی تدفین فلسطین میں ہے. اگلا سوال، امتیاز علی تاج کس رسالے سے وابستہ تھے؟ تہذیب نسواں. علی سردار جعفری کی مشہور تنقیدی کتاب تو یہ ہے ترقی پسند ادب، اور منزل جو ہے اس میں ان کے 5 افسانے ہیں. اگلا سوال، فیض احمد فیض کا سفر نامہ. تو دیکھیے سفر نامہ جو ہے وہ ان کا سفر نامہ کیوبا. اب دوسرے جو سفر نامے ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں. سفر نامہ انگلستان سر سید احمد خان. سفر نامہ اندلس یہ قاضی ولی محمد. اور اس کے بعد اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم، علامہ اقبال نے کس یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری حاصل کی؟ جرمن میونخ یونیورسٹی سے. اگلا سوال، محسن الملک کا اصلی نام. دیکھیں محسن الملک کا جو اصلی نام تھا وہ تھا سید مہدی علی. اگلا سوال، یہ غالب کی نثر میں شامل نہیں ہے. ہم یہ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا بدل لیتے ہیں کہ غالب کی نثر میں یہ شامل ہیں. خطوط 2 خطوط کے مجموعے ہیں غالب کے، عود ہندی اور اردو معلیٰ. دیباچہ بھی لکھا ہے غالب نے، تقریض بھی لکھی ہے،
لیکن خاکہ نہیں لکھا غالب نے کسی کا۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، شیفتہ کا مشہور تذکرہ کون سا ہے؟ تو شیفتہ کا جو مشہور تذکرہ ہے وہ ہے گلشن بے خار۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کون کون سے دے رکھے ہیں۔ ریختہ گویاں علی حسینی گردیزی کا ہے، نکات الشعراء میر تقی میر کا ہے، تذکرہ ہندی مصحفی کا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھتے ہیں، یہ دہلی کالج کے طالب علم رہے ہیں، نہیں ہٹا دیتے ہم پہلے اس میں سے، محمد حسین آزاد دہلی کالج کے طالب علم رہے ہیں، مولوی ذکاء اللہ رہے ہیں، نذیر احمد رہے ہیں، نہیں رہے تو اکبر الہ آبادی نہیں رہے ہیں۔ اگلا سوال، ذکر میر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ذکر میر کا تعلق جو ہے یہ میر تقی میر کی خود نوشت ہے، جو کس زبان میں ہے؟ فارسی میں ہے، اور اس کا ترجمہ جو کیا ہے وہ پروفیسر خواجہ احمد فاروقی نے کیا ہے۔ اگلا سوال، کس شاعر نے کہا تھا کہ میری خواص پسند ہے مگر مجھے عوام سے گفتگو کرنی ہے؟ یہ میر تقی میر نے اپنے بارے میں کہا تھا۔ اگلا سوال، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ میر تقی میر نے۔ اور ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہوا ہے، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا۔ اس میں اکثر لوگ جو ہے وہ پہلا مصرع بعد میں پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، یہ میر حسن کی مثنوی نہیں ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ میر حسن کی مثنوی ہے۔ سحر البیان، گلزار ارم، مثنوی قصر، جواہر، یہ تینوں جو ہیں وہ کس کی ہیں؟ میر حسن کی ہے، اور ندرت عشق نہیں ہے ان کی۔ اگلا سوال، شمالی ہند کی پہلی نثری داستان، قصہ مہر افروز دلبر۔ اگلا، ناسخ کا پورا نام؟ تو ناسخ کا جو پورا نام تھا شیخ امام بخش ناسخ۔ اگلا سوال، حیدر علی آتش کس دبستان سے وابستہ تھے؟ دبستان لکھنؤ، یہ دیا شنکر نسیم کے استاد تھے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کے خاندان کا تعلق کس ریاست سے تھا؟ پنڈت دیا شنکر نسیم جو ہے وہ کیا تھے؟ کشمیری براہمن یعنی کشمیری پنڈت تھے، کشمیر سے۔ اگلا سوال، یہ مرزا شوق کی مثنوی نہیں ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا لیکن ہم پوچھتے ہیں پہلے ہم مرزا شوق کی مثنویاں کر لیں۔ دیکھیں، فریب عشق، بہار عشق، زہر عشق، یہ تینوں جو ہے وہ تصدق حسین مرزا شوق کی مثنوی ہیں۔ دریا عشق میر تقی میر کی ہے۔ اگلا سوال، محسن کاکوروی کی شہرت کا سبب؟ قصیدہ نگاری یا نعت گوئی بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہمارے مکمل 100 سوال ہو گئے۔ اگر اس میں یہ دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ سوال کس کتاب یا کس جو ہے وہ عنوان سے تھے، تو سب سے زیادہ سوالات جو ہیں وہ کاوش فکر و فن سے آئے ہیں، اور تقریباً کاوش فکر و فن سے یہاں اس سوال نامے میں 100 میں سے تقریباً 95 سوالات آئے ہیں۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے کے اور سوال نامے بھی جو ایجوکیشنل اپڈیٹ گروپ پر موجود ہیں۔ اگر آپ کو اس سوال نامے کی PDF چاہیے تو ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے ایجوکیشنل اپڈیٹ کا، آپ وہاں سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔